السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریحات پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ یہ ہدایت النحو کے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے اور یہ الدرس الثالث ہے اس سلسلے کا۔ اس میں یہاں تک گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھ لیا تھا اور اس بار ہم اس فصل کو شروع کرنے والے ہیں، اور یہ جو گزشتہ میں ہم نے دیکھا ہے یہ کچھ اعراب کی تعریف ہے، محل اعراب ہے، اور اعراب کس چیز کے ذریعے ہوتا ہے اور یہ کہ کتنی چیزیں معرب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے آخر لائن میں کہا کہ اعلم انہ لا یعرب فی کلام العربی الا الاسم المتمکن، اسی طرح کہیں گے کیونکہ یہ مستثنی مفرغ ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، الا الاسم المتمکن اور والفعل المضارع وسيجيء حكمه في القسم الثاني انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں کہا کہ یہ جو مضارع کی بات ہے یہ قسم ثانی میں آئے گی، اور انشاءاللہ بولا انہوں نے، پھر کہا آگے فصل فی اصناف اعراب الاسم وهي 9 اصناف، یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں کے سلسلے میں، اور یہ کل 9 قسمیں ہوتی ہیں، وهي 9 اصناف۔ اب اسم کے اعراب کی قسموں کے سلسلے میں ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر صرف یہ اسم کا اعراب بیان کریں گے تو ایک طرح سے فعل نکل جاتا ہے، کیونکہ فعل بھی معرب ہوتا ہے، فعل مضارع، لیکن یہاں پر یہ فعل مضارع کا اعراب نہیں بیان کرنے والے ہیں، تو یہاں سے فعل نکل جاتا ہے، اسم رہ جاتا ہے۔ اب اسم میں اعراب کی جو قسمیں ہوتی ہیں پوری وہ 9 قسمیں ہیں۔ میں یعنی اس کی عبارتوں کو تو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں میں کہ ہدایت النحو کی عبارتوں کو سمجھیں، لیکن یہ کئی بار ان جگہوں میں سے ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ رک جاتے ہیں کہ یار کیا ہے یہ، کیا مطلب ہے اس کا، اتنا پورے طور پہ شاید سمجھ میں نہیں آ پاتا۔ تو میں عبارتوں کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ذرا یہ پورا فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ اس میں ہے کیا ایکچولی، یعنی یہ جو اسم کے اعراب کی جو قسمیں ہیں وہ کیسی ہیں، کیا یاد کرنا ضروری ہے یا پھر ہم اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں اور دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جی اعراب، اسم کی اعراب کی جب بات ہے تو آپ دیکھیے کہ اعراب کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ اعراب جو ہے ما به یختلف آخر المعرب، یعنی معرب کا آخر جس سے بدلتا ہے وہی اعراب ہے، اور موٹے طور پہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہوتے ہیں اعراب، یعنی رفع آ جائے گا، رفع کی اگر بات ہے یعنی اگر وہ فاعل بن رہا ہے تو وہاں پر پیش آ جائے، اور اگر وہ مفعول بھی بن رہا ہے تو وہاں پر زبر آ جائے، اور اگر وہ مجرور ہے تو وہاں پر کسرہ آ جائے۔ ذرا ساری چیزیں مجھے سنتے ہوئے اپنے ذہن سے نکال دیجئے، آپ ایسا سوچئے کہ یہ بحث آپ نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے، اور جن حضرات کو یہ چیزیں پورے طور پہ سمجھ میں آتی ہیں تو وہ ہلکا سا اسکپ کر سکتے ہیں جہاں سے میں عبارت کو شروع کروں گا اور عبارت ہم سمجھیں گے، لیکن جن لوگوں کو یہ چیز سمجھنی ہے تو وہ ذرا ایسا سوچے کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، اور اب پھر میری باتوں کو سنیں کہ میں ابھی تو بات کر رہا ہوں صرف اعراب پہ، اعراب کسے کہتے ہیں، اور وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی آپ سمجھ چکے، یہ پہلے سے ہی آپ جان رہے ہیں کہ اعراب وہ جس سے آخر بدلتا ہے، جیسے کہ جاءنی زیدن، زیدن پہ پیش ہے، اور رأیت زیدن، زیدن پہ زبر ہے، اور مررت بزیدن، یہاں پر زیدن پہ زیر ہے، یا پھر ہم اس کو کسرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، کیونکہ اسم ایک طرح کا نہیں ہوتا، اسم ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہمیشہ اسم الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں جن پہ کئی بار زبر نہیں آ سکتا، کئی بار آ سکتا ہے لیکن دکھتا نہیں ہے۔ اچھا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اگر اتنا سمجھ میں آ رہا ہے تو میں اس کی مثال دوں گا، جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا جس کو جاءنی موسیٰ، یہاں زبر مثال کے طور پہ یہاں پر پیش ہے جاءنی موسیٰ پہ، لیکن کیا وہ پیش پڑھنے میں آ رہا ہے، وہ محسوس ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے؟ نہیں نا، وہ لفظوں میں نہیں ہے، وہ معنی میں ہے، یعنی مقدر ہے، وہ ہم اس کو مان رہے ہیں ایسا کہ وہاں پر پیش ہے، لیکن ایکچولی وہاں پر پیش نہیں پڑھنے میں آ رہا ہے۔ سو وہ جاءنی موسیٰ، ایسے ہی رأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ، اس میں تینوں حالتوں میں وہ ایک ہی جیسا پڑھنے میں آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جاءنی موسیٰ میں وہ پیش ہے، رأیت موسیٰ میں وہ زبر ہے، اور مررت بموسیٰ میں وہ زیر ہے، لیکن وہ لفظوں میں نہیں ہے۔
تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ اسم ایک طرح کے نہیں ہوتے بلکہ اسم ایک سے زیادہ طرح کے ہوتے ہیں. تو ایک تو ہے مثال کے طور پہ زیدن رجلن جس پہ سب کچھ آ سکتا ہے، ایک وہ ہے جس پہ آپ کو مقدر ماننا پڑتا ہے. اچھا جی، دو تو ہو گئی یہ قسمیں. اور کیا قسمیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں اس طرح سے کچھ نہ کچھ الگ سا کرنا ہوتا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں جیسے کہ اخن کے معنی ہوتے ہیں بھائی، اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی تو آپ کہیں گے اخو کا. اخو کا کب کہیں گے؟ جب یہ حالت رفع میں ہوگا، ھذا اخو کا مثلا، جاءنی اخو کا مثلا. اور اگر یہ حالت نسبی میں ہو تو پھر آپ کو کہنا ہوتا ہے رأیت اخا کا. اچھا، یہ اخو کا سے اخا کا ہو جا رہا ہے. فرق کیا پڑ رہا ہے کہ وہاں واو تھا حالت رفع میں اور یہاں حالت نسبی میں الف آ جا رہا ہے. اچھا جی، اور جب اس کی حالت جری ہوگی تو پھر یہ مررت باخی کا ہو جائے گا. اوہ، یہ تو کسرہ یعنی یہاں پر پھر یا آ جا رہا ہے، تو واو الف اور یا سے اس کا اعراب آ رہا ہے. تو یہ تین قسمیں ہو گئیں آلموسٹ آپ کے سامنے، کہ یعنی جہاں پر زبر زیر پیش کے بجائے واو الف یا سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ موٹے طور پہ یہ بات سمجھ پا رہے ہیں. میں یہ قسمیں نہیں گنانے لگ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اب یہاں یوں کر کے میں پوری قسمیں بتا دوں گا، لیکن موٹے طور پہ میں آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں، ایک ہلکا سا سرسری طور پہ خاکہ دے رہا ہوں کہ یہ اسم کئی طرح کے ہوتے ہیں دراصل. تو اس کی وجہ سے پھر ان میں یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے الگ الگ طرح سے اعراب. تو اس میں بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسماء کچھ ایسے ہیں جن میں حرف کے ذریعے اعراب آتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن میں حرکت کے ذریعے آتا ہے. آپ کہہ لیجئے کچھ ایسے ہیں جن میں حرکت کے ذریعے آتا ہے، جیسے یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے آئے گا. کچھ ایسے ہوں گے جن میں حرف کے ذریعے آئے گا. میں نے دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، جیسے کہ زیدن رجلن، یہ وہ مثالیں ہیں، یا موسیٰ، یہ وہ مثالیں ہیں جن میں اعراب بالحرکت ہوتا ہے، حرکت کے ذریعے اعراب ہوتا ہے. اور اخو کا، اخا کا، اخی کا، اور بھی اس طرح کی کچھ مثالیں ہیں. تو ان میں اعراب بالحرف ہوتا ہے، یعنی حرف بدل جاتا ہے. وہاں حرکت نہیں ہوتی لیکن حرف بدلنا ہوتا ہے ہمیں جب اعراب بدلیں گے تو. اچھا، تو اب دیکھیے کچھ اسماء جن میں اعراب بالحرکت ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہر جو بھی تبدیلی ہوگی وہ ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زیدن رجلن، ان میں آپ زبر کی جگہ زبر لاتے ہیں، پیش کے موقع پہ پیش لاتے ہیں، اور زیر کے موقع پہ آپ زیر لا سکتے ہیں. لیکن موسیٰ ہے، وہاں پر تینوں میں سے کوئی نہیں آ سکتا. نہ زبر کی جگہ زبر آتا ہے، نہ زیر کی جگہ زیر، اور نہ ہی پیش کی جگہ پر پیش. یعنی موقع کی بات کر رہا ہوں میں، حالت رفع کہہ لیجیے آپ اس کو اصطلاح میں، حالت رفع میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں، تینوں میں وہاں پر کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوتا. اعراب بالحرکت ہی ہے یہاں پر بھی. اور کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں یہاں کچھ اعراب ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے. مثال لے لیجئے آپ، جیسے کہ مثال لیں گے جیسے کہ مررتو بمسلمات، جاءتنی مسلمات، رأیتو مسلمات، یعنی جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ہے، اس میں آپ جانتے ہیں دو زبر نہیں آتے، مسلماتن نہیں بولتے ہیں. تو پھر جو حالت نسبی اور حالت جری میں یہاں پر کسرہ ہی آتا ہے، یعنی زیر ہی آ جائے گا. آپ کہتے ہیں جاءتنی مسلمات، یا ہؤلائی مسلمات، یا ہن مسلمات، حالت رفع ٹھیک ہے. لیکن حالت نسبی میں رأیتو مسلمات، رأیتو مسلمات و مررتو بمسلمات، حالت جری بھی کسرے کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن حالت نسبی یہاں پر خاص طور سے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ فتح کے ساتھ نہیں ہوگی، یعنی زبر کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ زیر کے ساتھ ہوگی. تو یہ ایک قسم ہوئی جس میں زبر نہیں آ رہا بلکہ زیر آ رہا ہے زبر کی جگہ پر. ایک قسم اعراب بالحرکت میں ہی وہ ہوتی ہے جہاں پر زیر نہیں آتا بلکہ حالت جری میں وہاں پر زبر دینا ہوتا ہے آپ کو. وہ قسم ہوتی ہے غیر منصرف کی. آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ عمر لفظ لے لیجئے، غیر منصرف ہے عمر، اور آپ کہتے ہیں جاءنی عمر، یا ھذا عمر، اور رأیت عمر ومررت بعمر. رأیت عمر حالت نسبی ہے اور فتح ہے تو مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک ہی بات ہے، وہ تو ہونا ہی تھا. لیکن حالت جری میں مررت بعمر کہتے ہیں، بعمری نہیں کہتے، یا بعمر نہیں کہتے بلکہ بعمر کہتے ہیں. تو یہ دراصل آپ کہیے کہ وہ
اسما کی قسمیں ہیں، اسموں کی وہ جو یہ قسمیں ہیں جو الگ الگ طرح کی ہیں، جن میں اعراب بالحرکت ہی ہے، لیکن اعراب بالحرکت بھی الگ الگ طرح سے ان پہ ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ تو اسما وہ ہوتے ہیں جن میں تینوں موقعوں پہ تینوں طرح کے اعراب ظاہر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رجل ہے، زیدن ہے، لیکن کچھ وہ ہیں جن میں ایک بھی اعراب ظاہر نہیں ہوتا، جیسے کہ جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، ومررت بموسیٰ، اعراب بالحرکت ہی ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جن میں کچھ ظاہر ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اور جن میں کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، وہ ایک تو مثال ہوتی ہے جمع مؤنث سالم کی، جمع مؤنث سالم کی، اور دوسری مثال ہوتی ہے غیر منصرف کی۔ تو غیر منصرف میں بھی ایک اعراب یعنی جر کے بجائے فتح آتا ہے۔ تو یہ موٹے طور پہ اعراب بالحرکت ہے، اور اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے۔ کچھ تو وہ اسما ہوتے ہیں جن میں اعراب بالحرف تینوں حالتوں میں تینوں طرح سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی واو، الف، یا۔ آپ جانتے ہیں کہ ضمے کو واو، یعنی واو اگر کوئی حرف آ سکتا ہے اس کی جگہ پر تو وہ واو ہے، یا کوئی اس کے مناسب حرف ہو سکتا ہے تو وہ واو ہے، اور فتح کے اگر کوئی مناسب حرف ہو سکتا ہے تو وہ الف ہے، اور یا جر کے اگر کوئی مناسب ہو سکتا ہے تو وہ یا ہے۔ تو جو آپ کے اسماء خمسہ ہیں، یہ اسماء ستہ ہے، یہ دراصل اسماء خمسہ بھی کہتے ہیں۔ دراصل میں وجہ بتاؤں گا ایسا کیوں بولتے ہیں، اسماء خمسہ بھی بول دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ جو ہے ان میں تینوں حالتوں میں تینوں حرفوں کے ساتھ اعراب ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جن میں اعراب نہیں دکھتا ہے بالکل بھی، مثال کے طور پہ جاءنی مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، ومررت بمسلمیہ۔ اس میں تینوں حالتوں میں یعنی تینوں حروف میں جو اعراب ہے، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، تقدیری حرف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں ہلکا سا اختلاف بھی ہے، ہم ہدایت النحو میں دیکھیں گے اور انہوں نے ذکر کیا ہوگا تو۔ اور ایک اور پھر قسم ہوگی اعراب بالحرف میں ہی، جو کچھ اعراب یعنی کچھ حروف تو قاعدے سے آ رہے ہوں گے اور کچھ نہیں آ رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے جاءنی مسلمانی، رأیت مسلمینی، ومررت بمسلمینی۔ تو یہاں پر رفع الف کے ساتھ ہے جو کہ بہت سیٹ نہیں ہوتا، نصب بھی یا کے ساتھ ہے، وہ بھی بہت اچھا سیٹ نہیں ہو رہا، البتہ جر یا کے ساتھ ہے جو کہ سیٹ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جر کے لیے اگر یا آئے تو وہ ایک مناسب ہے۔ تو جاءنی مسلمانی، رأیت مسلمینی، ومررت بمسلمینی۔ تو کم سے کم ایک تو ٹھیک آ رہا ہے لیکن باقی دو نہیں آ پا رہے، یعنی الف اور واو نہیں آ پا رہے وہاں پر۔ آپ دیکھیں گے جو جاءنی مسلمون ہے، جاءنی مسلمون یہاں پر واو کے ساتھ ہے، رفع تو اچھا ہے۔ رأیت مسلمینی یا کے ساتھ ہے نصب، تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے، شاید الف کے ساتھ ہوتا تو زیادہ بہت اچھا لگتا۔ اور مررت بھی نہیں، رأیت مسلمین کہیں گے نا، رأیت مسلمین اور ومررت بمسلمین۔ تو مررت بمسلمین جر یا کے ساتھ ہے، یہ اوکے، لیکن نصب یا کے ساتھ ہو تو وہ ذرا الگ ہو جا رہا ہے، تو آپ مان لیجئے کہ وہاں پر وہ الف نہیں آ سکتا۔ تو موٹے طور پہ میں نے ایک معقولیت سمجھانے کی کوشش کی ہے اسم کے اعراب اور ان کی قسموں کے حوالے سے۔ تو آپ کو ہلکا سا میں ایک بار اور بتا دوں، جو چیز میں نے کہی ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ اسم کے جو اعراب ہیں وہ یعنی وہ اعراب کیوں بدل جا رہا ہے، الگ الگ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اسم الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ تو جو اسم ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، اور ان پہ اعراب ظاہر ہوتا ہے وہ دو طرح کا، یا تو اعراب بالحرکت ہوگا یا اعراب بالحرف۔ اب اعراب بالحرکت ہے تو یا تو وہ تینوں حالتوں میں پورا ظاہر ہوگا، یا تینوں حالتوں میں بالکل نہیں ظاہر ہوگا، یا کچھ میں ظاہر ہوگا کچھ میں ظاہر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اعراب بالحرکت کی قسمیں ہو جاتی ہیں بہت ساری، اور ایسے ہی پھر اعراب بالحرف ہوگا۔ اعراب بالحرف میں کچھ تو وہ ہے جو ایک دم سیٹ آئے گا، قاعدے سے آئے گا، اور دوسرے وہ ہے جہاں ایک بھی جگہ ٹھیک سے نہیں سیٹ ہو رہا ہوگا، اور باقی جگہیں وہ رہیں گی جہاں کچھ میں تو ہو رہا ہے اور کچھ میں وہ اتنا نہیں ہو پا رہا۔ تو یہی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم اس کو میں چاہ رہا تھا آپ ایک اس میں دیکھتے، اس کو تصویر میں دیکھتے، ایک جگہ لکھا ہوا، اگر اتنا سمجھ میں آیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم عبارت ہی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی مناسب چارٹ ہمیں ملتا ہے تو پھر ہم اس کو شیئر کریں گے، یا پھر خود میں ہی بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں سے ہم عبارت دیکھتے ہیں کہ فی اصنافی اعراب الاسمی
اسم کے اعراب کی قسموں کے سلسلے میں، وہی تسعۃ اصنافن، یہ کل 9 قسمیں ہوتی ہیں۔ دراصل انہوں نے 9 قسمیں یعنی اعراب کے حساب سے بتائی ہیں کہ ایک وہ اعراب ہوگا جہاں رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، نصب فتح کے ساتھ ہوگا اور جر کسرے کے ساتھ ہوگا، ایک وہ حالت ہوگی، اور یہ کتنے اسما ہوں گے پھر یہ گنائے، اور پھر گنایا کہ جی ایک دوسری وہ حالت ہوگی جس میں مثال کے طور پہ رفع ضمے کے ساتھ ہوگا اور نصب کسرے کے ساتھ ہوگا اور جر بھی کسرے کے ساتھ ہوگا مثلا، تو یہ دوسری حالت ہو جاتی ہے۔ تیسری حالت وہ ہوگی جس میں رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، نصب فتح کے ساتھ ہوگا اور جر بھی فتح کے ساتھ ہوگا، اور یہ کس کس کے ساتھ ہوگا مثال کے طور پہ، یعنی کون سے اسما اس میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور پھر بتائیں گے مثال کے طور پہ کہ ایک وہ حالت ہوگی جس میں رفع واو کے ساتھ ہوگا اور نصب الف کے ساتھ ہوگا اور جریا کے ساتھ ہوگا، اور یہ کن اسما میں پایا جاتا ہے مثلا۔ انہوں نے اس طرح یعنی اعراب کے حساب سے بتایا ہے۔ اعراب سینٹرڈ ہے، ان کا جو میتھڈ ہے انداز ہے بتانے کا، یعنی اعراب پہ مرکوز ہے۔ تو یہ 9 قسمیں ہیں۔ میں اصل میں اس لیے پہلے ہی اتنی ساری چیزیں بتا دے رہا ہوں تاکہ جب ہم عبارت پڑھیں گے تو وہ چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی اور اس طرح چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا، مجھے ایسا لگتا ہے، اور آپ بھی بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ طریقہ۔ الاول، پہلی قسم یہ ہے کہ ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ، پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، نصب فتح کے ساتھ ہو اور جر کسرے کے ساتھ ہو، یعنی اعراب بالحرکت ہے، اور تینوں حرکتیں تینوں مواقع پہ ظاہر ہو جا رہی ہیں۔ اور یہ کن اسما کے ساتھ خاص ہوگا، یعنی کون کون سے اسما ایسے ہیں جن میں رفع ضمے کے ساتھ ہو سکتا ہے، نصب فتح کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جر کسرے کے ساتھ، یہ کون سے اسما ہوں گے؟ تو جی یہ یختص، یہ خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، بالمفرد المنصرف الصحیح، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ یہ خاص ہے۔ تو اب مفرد کسے کہیں گے؟ مفرد وہ ہے جو مرکب نہ ہو، بس سمپل، یہاں پر مفرد کا یہی مطلب ہے، اور بلکہ آپ تثنیہ اور جمع کے مخالف کہہ لیجئے، میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا، وہ مرکب والا نہیں بلکہ جو یعنی تثنیہ جمع کے مقابلے میں ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، مفرد آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ بالمفرد المنصرف الصحیح، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، مفرد تو مفرد ہے جس کا مطلب میں نے بتا دیا، منصرف کا مطلب ہے غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو پھر وہ اور پھر اس سے پہلے اگر ساکن ہے تو پھر اس کو جاری مجرا صحیح کہہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِ حرف علت، حرف صحیح کون سا ہے؟ وہ نحویوں کے یہاں وہ ہے جو جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو صرفیوں کے یہاں جو صحیح لفظ ہوگا وہ ہوگا جس میں کوئی حرف علت ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ زیدن بھی پھر ان کے ہاں وہ معلول ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بیچ میں اجوف، شاید آپ اسے کہتے ہیں اجوف یائی کہیں گے آپ اس کو، بیچ میں حرف علت ہے، تو لیکن نحویوں کے یہاں وہ حرف کہلاتا ہے حرف صحیح، یعنی صحیح وہ کہلاتا ہے، کلمہ صحیحہ کہیں گے اسے، مفرد صحیح وہ کہلاتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت كَزَيْدٍ، جیسے کہ زید، وَبِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ الصَّحِيحِ، وَبِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ، اور اس کلمے کے ساتھ جو صحیح کے قائم مقام ہے۔ صحیح کے قائم مقام کون سا لفظ ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں حرف علت ہو، وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ واو أو یاء، جس کے آخر میں واو یا یا ہو، ما قبلہما ساکن، لیکن ان سے پہلے ساکن ہو، کدلون و ظبیون، یا کدلون و ظبیون، جیسے کہ دلون اور ظبیون، تو ان کے آخر میں حرف علت تو ہے لیکن اس سے پہلے سکون ہے، تو اس سے پہلے جو سکون ہے اس کی وجہ سے اس پہ اعراب کا ظاہر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دلون 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 کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی ظبیون ظبین ظبین کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے کوئی دشواری نہیں ہے اس پہ اعراب کے ظاہر ہونے میں۔ اس لیے اس میں بھی تینوں موقعوں پہ، تینوں حالتوں میں، یعنی حالت نصبی، حالت رفعی، حالت جری میں تینوں طرح کے اعراب ظاہر ہو جائیں گے۔ وبالجمع المکسری، اور جمع مکسر کے ساتھ، المنصرفی جو کہ منصرف بھی ہو، کیونکہ جمع مکسر غیر منصرف بھی ہوتی ہے، جیسے کہ مساجدہ، یہ جمع مکسر ہے، جمع سالم تو نہیں ہے لیکن غیر منصرف بھی ہے، تو وبالجمع المکسر المنصرفی، جمع مکسر منصرف کے ساتھ، جیسے کہ رجال،
کرجالن، رجالن 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 اس طرح سے سمپلی کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تقول جاءنی زید و دلو و ظبی و رجال، جتنی چیزوں کے ساتھ یا جتنے طرح کے اسما کے ساتھ یہ اعراب ہو سکتا ہے تو وہ ساری ہی مثالیں انہوں نے ایک ہی مثال میں لے لیں، وہ ساری چیزیں۔ تو جاءنی زید و دلو و ظبی و رجال و رأیت زیدا و دلوا و ظبیا و رجالا و مررت بزید و دلو و ظبی و رجال۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور اگر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ مجھے ایک بار کہیے گا کہ اس کو ذرا اور صاف انداز میں سمجھائیں، کیونکہ اس کو تو جو آج کا جو جدید طریقہ ہے ان چیزوں کو سمجھانے کا، یعنی ایک دم ماڈرن انداز، اس میں اس طرح کی تفصیل نہیں بیان کی جاتی ہے، اور وہ میرے خیال سے تھوڑا سا آسان بھی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اگر اس میں اصل میں ہوتا کیا ہے، آسان اور مشکل کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ ایک چیز کو ایک طرح سے سمجھیں اور پھر دوسری طرح سے بھی اس کو سمجھ لیں تو وہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو زیادہ نہ صحیح آپ اس غرض سے بھی اگر کہیں کہ ایک دوسرا بھی انداز اس میں سمجھانے کے لیے ہو جائے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک درس لے سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی ویڈیو ہو جائے گی جس میں ایک دوسرے انداز میں ان سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے جس میں یعنی اعراب بالحرکت ہے، اور تینوں حالتوں میں تینوں طرح کے آ جا رہے ہیں، یعنی رفع نصب جر کے ساتھ وہ سب آ جا رہے ہیں۔ الثانی، دوسری قسم ہے کہ ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، رفع ضمے کے ساتھ ہو، نصب و جر کسرے کے ساتھ ہو، رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر کسرے کے ساتھ۔ ویختص بجمع المؤنث السالم، اور یہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے۔ تقولہن مسلمات، آپ کہتے ہیں وہ یعنی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ہن مسلمات ورأیت مسلمات، تن کہیں گے، تن نہیں کہیں گے، رأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ الثالث ان یکون، یہ میرے خیال سے سمجھ میں آ رہا ہے، الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، اور تیسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، نصب و جر فتحے کے ساتھ ہو۔ وَيَخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ، اور یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ، جیسے کہ كعمر، تقول جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمر۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب والالف والجر بالياء، تو چوتھی قسم تو یہ غیر منصرف والا بھی سمجھ میں۔ اچھا، غیر منصرف کوئی اسم کیوں ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر باقاعدہ ہی بحث آ رہی ہے، یعنی جو آگے فصل آئے گی اس میں باقاعدہ غیر منصرف کے بارے میں پڑھیں گے، تو ابھی یہاں پر زیادہ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں۔ آپ سمپلی یہ سمجھیے کہ عمر غیر منصرف ہے، اور جو بھی غیر منصرف ہوتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے کہ جی آپ پہ کسرہ نہیں آئے گا۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب والالف والجر بالياء۔ اب دیکھیے یہاں سے اعراب بالحرف شروع ہو گیا، تو آپ اس کو ٹھیک سے دیکھ پا رہے ہیں کہ چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ ہو، اور جب واو کے ساتھ ہو تو واو حرف ہے، آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ اعراب بالحرف ہے، اور تینوں حالتوں میں تینوں حروف کے ساتھ اعراب آ رہا ہے، تو یہ بھی کمال ہے۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالياء، اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، یہ خاص ہے اسماء ستہ کے ساتھ، وہ 6 اسماء ہیں ان کے ساتھ خاص ہے، اور وہ مکبرہ ہوں یعنی مصغرہ نہ ہوں، اور مصغرہ کا مطلب ہے کہ وہ حالت تصغیر میں نہ ہوں۔ تصغیر کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کہتے ہیں عبد سے عبید، تو یہ جو عبید ہے یہ دراصل تصغیر ہے، اور آپ کسی بھی اسم کی بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کلبن سے کلیبن کہہ سکتے ہیں، تو اسی پیٹرن پہ اصل میں تصغیر بنتی ہے، اور حالت تصغیر میں ہوں گے تو پھر بات الگ ہوگی۔ تو شرط یہاں پر یہ ہے کہ وہ حالت تصغیر میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں گے کہ جی نارملی تو اسما حالت تصغیر میں نہیں ہوتے، تو وہ بات ٹھیک ہے، حالت تصغیر میں نہیں ہوتے، لیکن وہ ایک شرط ہے جو بہرحال ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ کوئی حالت تصغیر میں بھی وہ اعراب دینے لگ جائے، تو بس وہ اسی سے بچانے کے لیے، باقی زیادہ تر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اخیون کہتا ہو، زیادہ تر عام طور پہ اخن ہی کہتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، 6 اسماء کے ساتھ خاص ہے، وہ مکبرتاً، جو کہ مکبرہ ہوں یعنی مصغرہ نہ ہوں، موحدتاً، وہ یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، موحدہ ہوں، مفرد کہہ لیجیے آپ، موحدہ کہہ لیجیے، واحد ہوں، مضافۃ الی غیر یا المتکلم، مضاف تو ہونا ہے لیکن یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، ایک تو ہے حالت تکبیر میں ہوں یعنی مصغرہ نہ ہوں، دوسری شرط ہے کہ وہ واحد ہوں،
تثنیہ جمع نہ ہو، اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ مضاف ہوں لیکن یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ اچھا جی، یا متکلم کو آپ پہلے سمجھ لیجئے، یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اخی 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 ہو جائے گا، تو پھر وہ وہاں زیادہ اتنا مسئلہ پھر رہ نہیں جاتا، تو آپ سمجھتے ہیں، یعنی پھر وہ حالت تقدیری میں اعراب ہو جائے گا اور اعراب بالحرف ہو جائے گا، اعراب بالحرکت ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو ہٹا دیجئے کیونکہ وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے یہاں شرط یہ ہے کہ مضاف تو ہونا ہے ان کو لیکن غیر یا متکلم کی طرف۔ اچھا، اگر مضاف نہیں ہوں گے، صرف اخن 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 ہو جائے گا تو پھر وہ اعراب بالحرکت ہو جائے گا، آپ سمجھ پاتے ہیں اس چیز کو۔ تو اعراب بالحرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضاف ہو لیکن یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ وہی اخو کا، تو انہوں نے اضافت کے ساتھ ہی ان کی مثالیں بھی دی ہیں، جیسے کہ اخو کا، ابو کا، حمو کا، ہنو کا، فو کا، ذو مالن، اس طرح کچھ ہوگا۔ ہنو کا، حمو کا، حمو کی، فو کا، ذو مالن، تو اس میں 2 وہاں تھیں اور 4 یہاں ہیں، تو یہ کل 6 ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ ہنو کا کی مثال دینے سے روکتے ہیں کہ صاحب اس مثال کو نہیں لے کے آنا چاہیے، تو اس کے بجائے اسماء خمسہ ہی کہہ دیتے ہیں وہ، تو اس میں کوئی خاص مسئلہ تو ہے نہیں، بہت زیادہ استعمال بھی نہیں ہے یہ الفاظ، لیکن بہرحال نحو کا حصہ ہیں تو ہم چاہے تو اس کو رکھ بھی سکتے ہیں، اور اتنا چونکہ استعمال نہیں ہے تو ہٹا بھی سکتے ہیں، تو کچھ خاص چیز ہے نہیں ہے، اسماء خمسہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں آپ میرے خیال سے گوگل کریں، زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے، اور آپ بھی زیادہ تر کے معنی جانتے ہوں گے۔ گوگل نہیں بھی کریں گے تو آپ کسی اور ڈکشنری میں دیکھ لیجئے، تو مسئلہ نہیں ہے اتنا۔ تو یہ اسماء ہیں، اخو کا، ابو کا، ہنو کا، حمو کی، وفو کا، ذو مالن، تو یہ اسماء ہے۔ تقول جاءنی اخو کا ورأیت اخاک ومررت باخی کا، تو اگر یہ مضاف ہیں غیر یا متکلم کی طرف تو پھر ان کا اعراب بالحرف ہوگا اور تینوں حرف اس میں آ جائیں گے۔ وکذا البواقی، اور ایسے ہی باقی کی مثال لے لیجیے، جیسے انہوں نے اخا کی مثال دی، اخن کی مثال دی، اخو کا، اخا کا، اخی کا، تو ایسے ہی دیگر بھی مثالیں لے لیجیے، وہ سب ایک ہی چیز ہے۔ اور وکذا البواقی کے بعد کہتے ہیں الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلهما، اور پانچویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ ہو، نصب اور جر یا مفتوح ما قبل کے ساتھ ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مثنیٰ کے ساتھ خاص ہے، تثنیہ کی بات چل رہی ہے۔ ویختص بالمثنى وکلا، یہ مثنیٰ اور کلا کے ساتھ خاص ہے۔ مثنیٰ تو آپ جانتے ہیں جیسے کہ مسلمانی، رجلانی، کچھ بھی، تثنیہ کی مثال لے لیجئے، اور کلا بھی مضافن الی مضمرن، کہ یہ ضمیر کی طرف جب مضاف ہو۔ وثنانی وثنتانی، تقول جاءنی الرجلان کلاہما واثنان واثنتان ورأیت الرجلین کلیہما واثنین واثنتین ومررت بالرجلین کلیہما واثنین واثنتین۔ اچھا جی، مثنیٰ کے حوالے سے تو کوئی تفصیل ہے نہیں کہنے کے لیے، کیونکہ وہ تثنیہ ہے اور اس کا اعراب اسی طرح ہوتا ہے، وہ اس میں کوئی پیچیدگی ہے بھی نہیں سمجھنے میں۔ البتہ کلا میں تھوڑی سی ہے تفصیل، اور اتنی جتنی وہاں لکھی ہے مضافن الی مضمرن، لیکن کلا کے معنی کیا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن کلا تثنیہ کی تاکید کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں جاءنی رجلان کلاہما، دونوں لوگ آ گئے، تو جب تثنیہ کی تاکید اگر کرنی ہو تو کلا سے کرتے ہیں، کلا یا کلتا سے، یعنی کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے، تو اس میں شرط ہے کہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، کلا ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ آپ کبھی کبھی ظاہر کی طرف بھی مضاف کرتے ہیں، یعنی اس میں ظاہر کی طرف آپ کہتے ہیں رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین، تو پھر ایسی صورت میں اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہوگا، یعنی وہ تقدیری ہو جائے گا پھر، اور وہ یعنی موسیٰ اور عیسیٰ عصا کی طرح کا اعراب ہو جاتا ہے پھر ایسی صورت میں۔ اور جب مضاف کی طرف ضمیر کی طرف جب اضافت ہوگی، جیسے کہ کلاہما، ہما کی طرف، ظاہر ہے کما کی طرف، کہ کما کی طرف بھی ہو سکتی ہے، رأیت کلیکما اس طرح کہہ سکتے ہیں بے شک، لیکن کلاکم وغیرہ تو نہیں کہہ سکتے اتنا، آپ بھی سمجھ سکتے کلاہم، کلاہنہ مثلا، کلانا مثلا، ہاں کلانا کہتے ہیں، کلانا یعنی ہم دونوں لوگ، اس طرح بولتے، تو یعنی وہ جمع کی طرف میرا مطلب ہے نہیں ہوگی اضافت اس کی، اور نہ واحد کی طرف ہوگی، لیکن تثنیہ کی طرف بے شک اضافت ہو سکتی ہے، اور ضمیر کی بات چل رہی ہے، اس میں ظاہر کی بھی نہیں، تو ضمیر کی طرف اضافت ہوگی، اور اس کو بھی پھر تثنیہ کا اعراب دیں گے۔ تو کلا مضافن الی مضمرن کا یہی مطلب ہے کہ وکلا مضافن الی مضمرن، واثنانی واثنتانی، اثنانی اور اثنتانی یہ
تثنیہ نہیں ہے، اس کے بارے میں اب وہ تفصیل کہ جی یہ تثنیہ کیوں نہیں ہے، مجھے اتنا نہیں اچھا لگتا بتانا، کیونکہ وہ زیادہ غیر ضروری چیزیں ہو جاتی ہیں کئی بار۔ تو موٹے طور پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اثنانی اور اثنتانی یہ دونوں بھی یعنی حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اثنانی اور اثنتانی ان کو پڑھتے ہیں، اور حالت نصبی اور جری میں اثنینی اور اثنتینی پڑھتے ہیں۔ مثال ہے آگے، کلاہما جاءنی رجلانی، آپ کہتے ہیں تقول جاءنی الرجلانی، کلاہما واثنانی واثنتانی، ورأیت الرجلین کلیہما واثنانی واثنین واثنتین، ومررت بالرجلین کلیہما واثنین واثنتین۔ السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها۔ تو چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہو، یعنی واو ہو لیکن واو سے پہلا والا حرف جو ہے وہ مضموم ہو، اور والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، اور نصب اور جر یا ما قبل مکسور سے ہو، یعنی یا کے ساتھ ہو لیکن یا سے پہلے جو جسٹ پہلے ہو وہ حرف مکسور ہو۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس واو کی اور اس سے پہلے مضموم ہے تو پھر کس اسم کی بات چل رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں مسلمون، مسلمون میں واو ہے اور واو سے جسٹ پہلے آپ دیکھیے ٹٹول کے کہ وہاں پر ضمہ ہے، اور رأیت مسلمین و مررت بمسلمین، اس میں یا ہے اور یا سے پہلے جسٹ کسرہ ہے۔ وَيَخْتَصُ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ مسلمون وَأُولُو وَعِشْرُونَ مع أَخَوَاتِهَا، تقول جاءنی مسلمون وعشرون وَأُولُو مال، یعنی اولو کے ساتھ بھی خاص ہے، تو اولو اولی ایسا اولی بأس شدید آپ جانتے ہیں تو اس کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے۔ وَرَأَيْتُ مسلمین وعشرین وَأُولی مال، تو یہ جو عشرون اور اس کے اخوات ہیں یعنی ثلاثون اور اربعون خمسون ستون سبعون اور ثمانون اور تسعون، یہاں تک ان سب کا بھی یہی اعراب ہوتا ہے، اور اس میں کیوں کیا تفصیل ہے، کیوں ان کو الگ سے شمار کیا ہے، میرے خیال سے وہ تھوڑی سی ضروری غیر ضروری چیزیں ہیں، زائد ضرورت۔ اور رأیت مسلمین وعشرین وأولی مال ومررت بمسلمین وعشرین وأولی مال۔ تو یہ یہاں پر آ گیا، اور یہ چھٹی قسم تھی۔ یہ شاید سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا یعنی واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل مکسور۔ وَعْلَمْ ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابدا، تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ ونون جمع السلامتی، ونون جمع السلامتی مفتوحۃ ابدا، اور جمع سالم کا جو نون ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جیسے کہ رأیت مسلمانی، وہاں پر بھی، یا مسلمینی، وہاں پر بھی اعراب بالحرف ہے، یا خاص طور سے حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ اعراب ہے، لیکن جس طرح یا سے پہلے وہاں پر مفتوح ہے اور یہاں پر مکسور ہے، یعنی جمع میں مکسور ہے، رأیت مسلمینہ کہہ رہے ہیں تو میم یہاں پر مکسور ہے، اور وہاں پر مسلمینی کہہ رہے ہیں وہاں پر میم مفتوح ہے، جو یا ما قبل مفتوح ہے وہاں پر۔ لیکن اس میں خاص فرق یہ بھی ہے کہ نون سے بھی یہ طے ہوتا ہے کہ یہ تثنیہ ہے، یعنی ایک طرح سے وہ بھی امتیاز کے لیے ہوتا ہے، اور یہ نون بھی فرق کرتا ہے۔ تو تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، آپ اس کو کسی بھی طرح سے بدلتے نہیں ہیں، اور جمع کا جو نون ہے یعنی جمع سالم کا نون وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، مسلمون چاہے مسلمینہ، کسی بھی طرح سے وہ بدلتا نہیں ہے۔ وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور وہ دونوں ہی یعنی دونوں ہی جمع تثنیہ، نون تثنیہ بھی اور نون جمع دونوں ہی گر جاتے ہیں اضافت کے وقت۔ تقول جاءنی غلاما زید ومسلم مصر، اس طرح سے۔ اور ساتویں قسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ساتویں قسم یہاں پر شروع ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اور اگر اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کو مکمل کریں گے، اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اور الگ انداز میں نئے طریقے سے بھی بتایا جائے، اور نیا طریقہ کیا ہے اس میں وہ اتنی تفصیل نہیں کہتے، جیسے کہ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں، ہلکا سا ایک چارٹ ہے، یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، جدول ہے، اس میں یہ پورے علامات الاعراب ہیں، اور انہوں نے اس کو سمپل کہا ہے، جیسے کہ اس میں مفرد کا اعراب بتایا کہ جی کیسے آئے گا، ضمہ فتح کسرے کے ساتھ، اوپر علامت الرفع کیا ہوگی، علامت النصب کیا ہوگی، علامت الجر کیا ہوگی، تو یہ یہاں لکھا ہے کہ علامت الرفع ضمہ ہوگی، علامت النصب فتح ہوگی، علامت الجر کسرہ، پھر جمع تکسیر کا اعراب
یہ بھی علامت الرفع ضمہ ہوگی، علامت النصب فتح ہوگی اور علامت الجر کسرہ ہوگی۔ پھر جی جمع مذکر سالم کا اعراب تو علامت الرفع واو، علامت النصب یا، علامت الجر یا۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب علامت الرفع ضمہ، علامت النصب کسرہ اور علامت الجر کسرہ۔ اور مثنیٰ کا اعراب الف یا واو یا اور اسماء خمسہ واو الف یا۔ ممنوع من الصرف یعنی جو غیر منصرف ہے ضمہ فتح اور المضارع صحیح الاخر۔ تو اس طرح سے اس میں یہ مکمل طور پہ نہیں ہے، یعنی اس میں بھی یعنی بہت شارٹ کر لیا، مختصر کر لیا، لیکن جو کتابوں میں انداز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اور اچھا ہوتا ہے، جیسے کہ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف سے اس طرح فرق کرتے اور پھر اور آسان انداز میں۔ تو دیکھتے ہیں، اگر کچھ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اس کو تھوڑا سا الگ انداز میں بھی دیکھا جائے تو ضرور دیکھیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ میں آ جا رہا ہے، کیونکہ ہدایت النحو کا انداز تو بہت پرانا ہے، سب لوگ اسی سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے اگر اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے تو دیکھیے، بتائیے مجھے، اپنے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے، اور یہ ہمارے اسباق اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ بہت سے لوگ کئی بار نحو میں کمزوری کا سامنا کرتے، اور یہ جو ہماری کوشش ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ وہ لوگ جن کو کہیں نہ کہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے نحو میں، تو اگر ہدایت النحو ٹھیک سے پڑھتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کمی باقی رہ جائے گی، اور ہماری یہ جو کوشش ہے یہ اسی لیے ہے کہ وہ کمی باقی نہ رہے۔ تو آپ بھی اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیجیے، اور میرے خیال سے یہ یہیں تک ٹھیک ہے، اور اب ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔